مخلوق میں اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور نبی کو بنایا، اور نبی کے جسم میں سب سے زیادہ طاقتور نبی کے دل کو بنایا، نبی کے دل کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا، اور اسی دل پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن اتنا آسان ہے کہ آج تو بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں، اس کو حفظ کر لیتے ہیں، لیکن یاد کریں وہ زمانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تو مفسرین اکرام اور محدثین اعظام بیان فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت جبرائیل کو، جو فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقتور 600 پروں کے مالک اور ایک پر کی اتنی طاقت کہ اگر اس کا ایک حصہ بھی اگر مار دیں تو 14 کے 14 طبق ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت جبرائیل کو رب دیتا اور جبرائیل امی جب قرآن کی اس آیت کو لے کر مصطفیٰ کے پاس آتے تو جس آسمان سے جبرائیل اس آیت کو لے کر کے گزرتے وہ آسمان لرزنے لگتا، فرشتے ہلنے لگتے، فرشتے جنبش کرنے لگتے، آپس میں بات کرتے، یار آج قیامت تو نہیں آ گئی ہے؟ کہا گیا نہیں قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ جبرائیل قرآن کی آیت لے کر کے آ رہا ہے، سبحان اللہ، قرآن کی آیت لے کر کے آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جب جنگ سے واپس آتے اور میرے نبی پر سواری، جب سواری پر سوار ہوتے، اونٹ پر سوار ہوتے، اور اسی حالت میں جب نبی پر قرآن نازل ہونے لگتا، قرآن ان کے قلب اطہر پر نازل ہوتا تو اونٹ بھی گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتا، زمین پر گھٹنوں کے بل یہ اونٹ گر جاتا۔ اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب نبی پر وحی نازل ہوتی اور اگر ہمارا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہو جاتا تو ایسا لگتا کہ پوری کائنات کا بوجھ ہمارے گھٹنے پر آ گیا۔ یہ طاقت ہے قرآن کی، ہم نے سمجھا کیا ہے قرآن کو؟ آج تو غریبوں کی پڑھائی سمجھا جاتا ہے قرآن کو، یتیموں کی پڑھائی سمجھا جاتا ہے قرآن کو، بے کسوں کی پڑھائی سمجھا جاتا ہے قرآن کو، لیکن یاد کرو یہ قرآن وہ ہے جو رحمان کو پسند ہے اور محبوب رحمان کو بھی پسند ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ یہ قرآن وہ ہے جو محبوب رحمان کو بھی پسند ہے، اور میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ سنو قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت جب دنیا میں کوئی کرتا ہے تو یاد رکھو اس کے پڑھنے والے کی آواز کو کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی اس پر توجہ دے یا نہ دے، میرے نبی فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا میں نے آسمانوں کو دیکھا، میں نے عرش و کرسی کو دیکھا، میں لامکاں پر گیا، میں نے دوزخ بھی دیکھی، میں نے جنت بھی دیکھی، میں جنت کے اندر داخل ہوا، نبی فرماتے ہیں اپنا سب سے پہلا قدم جنت میں رکھا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، میں نے کسی اور آواز کو نہ سنا۔ جنت میں قدم رکھتے ہی میں نے سب سے پہلے جس آواز کو سنا وہ قرآن مقدس کی آواز ہے، میں نے دائیں اور بائیں دیکھا لیکن آواز آ رہی ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آؤ بتاتے ہیں قرآن کیا ہے، اس کی تلاوت میں طاقت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چاروں طرف نگاہ گھما کر کے دیکھا لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، میں نے سن رہا ہوں تلاوت کی آواز آ رہی ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب میری نظر کو منتشر پایا جبرائیل امین ہے تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نظر کس کو تلاش کر رہی ہے، کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں جبرائیل قرآن کی تلاوت پڑھنے والے کو دیکھ رہی ہے، یہ قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کو دیکھ رہی ہے کہ کون ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ جبرائیل کا جملہ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ جو مسجدوں میں اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہو، اے لوگوں سنو سنو، جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ واقعی آپ کے کان قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، قرآن کی آواز جنت میں آ رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ قرآن جنت میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت جنت میں نہیں ہو رہی ہے۔ کہا جبرائیل کہاں ہو رہی ہے؟ بولے یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق بلال مسجد حرام میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، جس کی آواز سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو قرآن پڑھتے ہو، آج جو قرآن کو بند کر کے ہم نے رکھ دیا ہے، آج جو قرآن کو ہم نے طے کر کے رکھ دیا ہے، انا ہم کبھی جمعے کے دن اٹھائیں تو اٹھائیں، انا گرد جم گئی جزدان بدل دیتے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہو قرآن کا ادب اسی میں ہے کہ ہر مہینے جزدان دھو کر کے رکھ دیا؟ یہ قرآن کا ادب ہے؟ اچھا مخمل کا جزدان سلایا، روز تم عطر میں بساؤ قرآن کو، تو کیا اس کا ادب ہے؟ نہیں نہیں، اصل ادب یہ ہے کہ روز ایک رکوع اس کی تلاوت کر لی جائے، یہ ادب ہے اس کا۔ یہ ادب نہیں اچھے مخمل کے لباس میں اس کو ملبس کر کے رکھ دیا گیا ہے نا، اٹھانے کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ لوگوں قرآن پڑھو۔ آج جو آپ کی بستی سے کتنے حافظ قرآن فارغ ہو رہے ہیں؟ 7، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ان کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ 7 حافظ قرآن، 8 حافظ قرآن ہے، 8 حافظ قرآن آپ کی بستی سے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو حافظ قرآن ہے، ان کی فضیلت بعد میں بتاتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ بتا دو، آپ بور تو نہیں ہیں؟ ان کی فضیلت حافظوں کی بعد میں بتائیں گے۔ آؤ چلو چلتے ہیں تھوڑا سا ان سے نیچے والوں کی طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اس کا مرتبہ تو الگ ہے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ جو قرآن کو صرف نادرہ پڑھ لے، نادرہ دیکھ کر کے جو قرآن پڑھ لے، جو باپ اپنے بیٹے کو صرف دیکھ کر کے قرآن سکھا دے، حفظ نہیں کیا، زبانی یاد نہیں کیا، صرف دیکھ کر کے قرآن اس کے باپ نے اس کو سکھا دیا، فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے باپ کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صرف قرآن کو دیکھ کر کے اگر پڑھ لیا۔ آج کل یہ جملہ بڑا گردش کر رہا ہے سماج کے اندر کہ سب کو اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، سب کو اپنے اعمال دیکھنے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ جملہ غلط ہے۔ آپ نے نہیں سنا قرآن مقدس کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العزت باپ سے پوچھے گا بتا قرآن جو میں نے تجھے دیا تھا تو نے پڑھا، اپنے بیٹے کو سکھایا کہ نہیں؟ یہ سوال باپ سے ہوگا۔ تو بیٹے کو کیا سکھائیں؟ باپ تو خود ہی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، باپ تو خود ہی پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سوال ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ صرف ابھی ہمیں تو اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال دیکھیں گے۔ نہیں نہیں، باپ کی پکڑ کی جائے گی، پوچھا جائے گا بتا تجھے اولاد دی، اس کی پرورش کیسے کی، اس کو قرآن سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ فرض ہے قرآن کا پڑھنا، جس طریقے سے نماز فرض کی گئی ہے۔ جب تک نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ قرآن صحیح سے پڑھ نہیں سکتا ہے۔ آج نہ جانے عمریں گزر گئی ہیں، نماز پڑھ پڑھ کے پیشانیوں پر کالے دھبے پڑ گئے ہیں، نماز فجر میں پڑھتے ہیں، ظہر میں جاتے ہیں، دنوں رات نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو دنوں رات مسجدوں میں نظر آتے ہیں، اگر ان کو پکڑ کے پوچھ لیا جائے دادا اگر آپ جو نماز پڑھنے اتنے سالوں سے بتائیے الحمد شریف یاد ہے؟ نہیں نہیں یاد تو نہیں ہے بیٹا۔ بولے پھر کیا پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں بس جیسی بھی پڑھ لیں اللہ قبول فرما لے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ یاد رکھو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں نمازوں میں جو کوتاہیاں کرے، نمازوں میں جو غلطیاں کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ نمازوں میں غلطیاں برداشت نہیں کی جائیں گی، قرآن میں غلطیاں برداشت نہیں کی جائیں گی، ہے نا؟ ان قاریوں کو، ان حافظوں کو، ان کو کیوں اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا ہے؟ کیوں ان کو؟ ہر کسی کو یہ اللہ توفیق نہیں دیتا کہ ہر کوئی حافظ قرآن بنے۔ بے شک بولو، ہر کوئی حافظ قرآن بنے۔ اللہ رب العزت انتخاب فرماتا ہے ان سینوں کا جن کے سینوں میں پاک کمائی گئی ہے، جن کی رگوں میں پاک خون گیا ہے، جو زبان سے بھی پاک ہیں، دل سے بھی پاک ہیں، ان کے سینوں کا اللہ انتخاب فرماتا ہے۔ لیکن یہ قرآن بھی تبھی تک دل میں رہتا ہے جب تک حافظ قرآن یاد کر لے، حافظ بن گیا، اس کے بعد میں غلط کام کرنا شروع کر دے تو پھر بھول جائے گا۔
پھر بھول جائے گا. اچھائی اور برائی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے نا, یا تو اچھائی ہوگی یا برائی. اگر اچھائی ہے تو وہاں پر برائی نہیں, اور برائی ہے تو وہاں سے اچھائی اپنا راستہ لے لے گی, ہے نا. ان قاریوں سے پوچھو, ان حافظوں سے پوچھو, آؤ ان سے سیکھو. یہ بتائیں گے نماز کیا ہے, یہ سکھائیں گے قرآن کیا ہے, یہ پڑھنا بتائیں گے قرآن کو. لیکن دین کے لیے وقت نہیں ہے, کاروبار کے لیے وقت ہے, عیاشیوں کے لیے وقت ہے, خرافاتوں کے لیے وقت ہے, چوراہوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے, دکانوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے, بکی بات کے لیے وقت ہے, چغل خوری کے لیے وقت ہے, گالی گلوچ کے لیے وقت ہے, ایک دوسرے کا مال مارنے کا وقت ہے, دوسروں کو گرانے کا وقت ہے. لیکن مسجد میں جا کر قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے. نہ خود جا رہا ہے, نہ بیٹا جا رہا ہے, نہ کسی اولاد کو اس کی تلقین ہے. یاد رکھو, یہ مدرسے جو چل رہے ہیں, یہ مدرسوں میں جو تعلیم ہو رہی ہے, یہ نہ سمجھنا تمہارے تعاون سے مدرسہ چل رہا ہے, تمہاری زکاة سے مدرسہ چل رہا ہے, تمہارے پیسے سے مدرسہ چل رہا ہے. نہیں نہیں, یہ اللہ کی مدد سے مدرسہ چل رہا ہے, یہ رسول کی مدد سے مدرسہ چل رہا ہے. یہ جو مدرسے چل رہے ہیں, جب تک یہ مدرسے قائم رہیں گے, ان پر فیضان اللہ اور اس کے رسول کا برستا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مدرسہ فیضان غریب نواز, نعرہ تکبیر, جشن دستار بندی. سبحان اللہ. اب آؤ ان حافظوں کی طرف. ان کا مقام و مرتبہ, ان کی فضیلت, اللہ نے کیا مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے نا. جب کوئی اللہ کا نیک بندہ پورے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے نا, اس کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے نا, تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن وہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اس کی تو مغفرت ہوگی, لیکن وہ اپنے ساتھ کچھ گناہگاروں کو بھی جنت میں لے کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہے نا. قرآن مقدس میں آیتیں کتنی ہیں؟ بولو, آیتیں کتنی ہیں قرآن میں؟ 6666. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے کو چڑھنے کی سیڑھیاں بھی 6666 ہے. سبحان اللہ. جب دروازے پر پہنچے گا, جب حافظ قرآن کو حکم ہوگا یہ جائے گا, ہے نا, یہ جب جائے گا میدان محشر میں, تو وہاں پر کوئی سایہ تو ہوگا نہیں, کوئی درخت, کوئی چھت. یہاں پر کتنی عالی شان مکان بنا لو, کتنا ہی بہترین کر بنا لو, لیکن بروز قیامت میدان محشر میں کوئی چھت, کوئی سائے کا انتظام نہیں ہوگا. صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, اور اس سائے کے نیچے بھی مخصوص لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی وہاں پر موجود ہوں گے, اور اسی نبیوں کی فہرست میں, انہی نبیوں کی جماعت میں اللہ ان حافظوں کو بھی رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری فضیلت کہ جب حافظ قرآن کے والدین کو بروز قیامت قبر سے اٹھایا جائے گا, اور میدان محشر میں جب حافظ قرآن کے والد کو لایا جائے گا, تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ان کے سروں پر وہ نورانی تاج رکھا جائے گا کہ جب وہ تاج پہن کے میدان محشر میں آئیں گے, تو اس کی روشنی سے پورا میدان محشر جگمگا اٹھے گا. سبحان اللہ. یہ حافظ قرآن کی فضیلتیں ہیں. اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے. ایک حافظ قرآن جس بستی میں رہتا ہے, اس بستی کے قبرستان سے اللہ رب العزت عذاب کو اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی مدد کرنے والوں کو بھی اللہ بروز قیامت بخش دے گا. بے شک, ہے نا. علم سے محبت کرو, عالموں سے محبت کرو, ہے نا. عالموں سے محبت کرنے کا اجر بھی ملے گا, علم سے محبت کرنے کا بھی اجر ملے گا. علم سیکھو یا سکھاؤ, کیونکہ اس دنیا کے اندر تمہاری نظر میں کوئی بہتر ہوگا, ہے نا. ہماری نظر میں کوئی بہتر ہے. ہم کہیں حاجی صاحب بہتر ہیں, آپ کہو گے چودھری صاحب بہتر ہیں, آپ کہو گے فلانے صاحب بہتر ہیں. آپ کی نظر میں وہ بہتر, اس کی نظر میں وہ بہتر. لیکن نہیں,
دنیا والوں کی نظروں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. آؤ مصطفیٰ کی نظروں کی طرف توجہ کرتے ہیں. دنیا والوں نے تو کسی کو بہتر بنایا, کسی نے امیر کو, کسی نے عہدیدار کو, کسی نے سردار کو, کسی نے پیسے والے کو, کسی نے دولت والے کو, لیکن نبی سے پوچھو یا رسول اللہ آپ کی نظر میں کون بہتر ہے, تو نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سکھائے. سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھا دے, علم سیکھے اور علم سکھا دے, سب سے بہتر ہے نا. ان استادوں کا ادب, ان کی تعظیم ہے نا. اب تو مسجدوں کے اماموں سے بھی یہی خواہش کی جاتی ہے سلام ہمیں کرے, ہم نہ کریں. اس شاگرد بھی اگر بڑے عہدے پر پہنچ جائے تو چاہتا ہے استاد ہمیں سلام کرے. اب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ہے نا. استادوں کے اندر لوگوں یاد کرو ان مدرسے والوں نے جو مدرسے قائم کیے ہیں, اب تو مدرسے قائم تھوڑی ہو رہے ہیں. اب مدرسے جو قائم کیے تھے وہ شخص تو چلے گئے جنہوں نے مدرسے قائم کیے تھے ہے نا. مدرسہ قائم کیا تھا اعلیٰ حضرت نے, مدرسہ قائم کیا تھا حضور حافظ ملت نے, مدرسہ قائم کیا مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے, اعلیٰ حضرت نے 400-500 بیگے خود زمین بیچ کر کے شاگرد اور مدرسوں پر خرچ کر. سبحان اللہ حق ہے. مدرسہ انہوں نے قائم کیا, حافظ ملت نے مدرسہ قائم کیا. اب مدرسے قائم نہیں ہو رہے, اب مدرسے بنائے جا رہے دکان کی طرح, کاروبار کی نیت سے. یاد رکھو جو یہ نیت رکھ کر کے مدرسے بنا رہے ہیں وہ دنیا میں چاہے کتنے بلند مقام پر پہنچ جائیں, لیکن بروز قیامت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے مدرسوں سے نہ کوئی فائدہ پہنچے گا نہ عالموں سے فائدہ پہنچے گا. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا اے میرے صحابہ جانتے ہو جہنم میں سب سے پہلے جانے والا کون شخص ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کون ہوگا. کہا کون ہوگا بتاؤ؟ بولے ابو جہل و فرعون و شداد ہوں گے. کہا نہیں. بولے کون ہوگا؟ بولے جہنم میں سب سے پہلے جانے والا بھی عالم ہوگا. کہا کون عالم؟ بولے وہ عالم جو حق چھپاتا تھا, جھوٹ بتاتا تھا, لوگوں کی رضا کے لیے, لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے مسئلوں کو بدل دیتا تھا. لیکن جنت میں بھی سب سے پہلے وہی عالم جائے گا کہ جس نے نہ اپنوں کا لحاظ کیا نہ بیگانوں کا لحاظ کیا. کوئی بھی آیا, اپنا آیا, بیگانہ آیا, حق کی روشنی میں مسئلہ بتا کر کے پیش کیا. قیامت کے دن جب وہ میدان محشر میں بھرے ہوئے مجمع میں مجھے پکارے گا, اس کے سب سے پہلے لبیک محمد کہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. عالموں کا مرتبہ بھی یہ ہے نا. مدرسہ قائم کیا, یہ مدرسہ کام کر رہا ہے, اس مدرسے پر توجہ دے کیونکہ ہر سال حافظ نکال رہا ہے. بے شک نا 7 حافظ 8 حافظ اس سال نکالے. یہ نہ جانے کتنی جگہ پر جا کر کے ہے نا قرآن پڑھیں گے, نمازیں, کوئی امام بنے گا, کوئی مدرس بنے گا, یہ جہاں بھی جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام اجمل رضا سنبھلی, نعرہ تکبیر, جشن دستار بندی, دارالعلوم فیضان غریب نواز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. تو یہ جہاں بھی جائیں گے, جس جگہ پر بھی دین پھیلائیں گے, ان کو تو ثواب ملے گا ہی. جنہوں نے ان کی مدد کی ہوگی ان کے نامہ اعمال میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا. بے شک ہے نا. یہ ذرات, یہ بستی, یہ مکان, یہ سب فنا ہو جائیں گے, لیکن ان کے سینوں میں جو قرآن ہے قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا. بے شک حق ہے. اسی طرح اٹھایا جائے گا, اسی طرح. اور یہ قرآن پڑھنے والوں نے, جنہوں نے یہ قرآن پڑھا ہے, وہاں پر آ کر کے جنہوں نے کھانا کھلایا, ان کو پانی پلایا, ان کی کسی بھی طریقے سے مدد کی ہے, یہ بروز قیامت اگر بھول بھی گئے قرآن ان کو یاد دلا دے گا. بے شک حق ہے. قرآن ان کو یاد دلا دے گا.
یہ قرآن جو انہوں نے پڑھا ہے، یہ مدرسوں سے جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدرسوں کی مدد کریں، حافظوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ جو عالم تمہاری بستی میں ہے اور تمہارے بچوں کو قرآن سکھا رہا ہے، اس کو اگر تم اپنے سروں پر بھی بٹھاؤ تو کم ہے۔ حضرت ہارون رشید کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ بادشاہ گزرے اپنے وقت کے، حضرت ہارون رشید اپنے وقت کے بادشاہ گزرے، اللہ نے بیٹا دیا، بادشاہ تھے، چاہتے تو کیا نہ کر سکتے تھے، لیکن بیٹا دیا تو آپ نے استاد کے پاس تعلیم سیکھنے کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ قرآن کی تعلیم سیکھو۔ بیٹا گیا استاد کے پاس تعلیم سیکھنے کے لیے۔ ایک دن گزر ہوا سواری پر تو دیکھا کہ بیٹا جو ہے اپنے استاد کے قدم مبارک کو دھلوا رہا ہے۔ حضرت ہارون رشید اترے، چابک تھا ہاتھ میں لیا، اپنے بیٹے کے مارا۔ بیٹے نے کہا ابا کیوں مارا؟ استاد بھی ڈر گئے کہ شاید میں نے جو قدم دھلوا لیے، پیر دھلوا لیے، اس وجہ سے بادشاہ کو برا لگا ہے، اس لیے مار دیا۔ کہا نہیں، ہارون رشید سے دیکھو استادوں کا ادب۔ انہوں نے کہا نہ ہے، صرف پانی ڈال رہا ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے پیروں کو مل۔ یہ استادوں کا ادب ہے، سبحان اللہ، استادوں کا ادب ہے۔ جس شاگرد نے استادوں کا ادب کر لیا، قسم خدا کی وہ دنیا کا بھی بادشاہ بن گیا، آخرت کا بھی۔ بے شک حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان صدر الافاضل، فیضان خریب نواز، فیضان غوث اعظم، فیضان مختار شاہ بابا۔ نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ قرآن اگر ہم نے سینے میں بسا لیا، قرآن کا ایک جز بھی ہے نا، ایک جز بھی اگر سینے میں بسا لیا تو یقین مانیے قیامت کے دن وہ ہمیں ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ بے شک۔ ہمیں تو نہ جانے اتنے میں سے کتنے نمازی ایسے ہیں کہ حضرت قل واللہ سے کام چل رہی ہے، جی پوری زندگی نماز پڑھتے ہوئے ہوگے، قل واللہ سے آگے والی صورت یاد نہیں ہوئی ہے نا۔ 10 صورتیں بھی یاد کر لیتا خدا کا بندہ۔ نماز میں نفل میں بھی قل واللہ، سنتوں میں بھی قل واللہ ہے نا، ہر چیز میں قل واللہ سے کام چلا رہا ہے۔ اور دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس میں بھی قل واللہ ہی پڑھ رہا ہے جی ہے نا۔ اور اس میں کہہ دیتے ہیں حضرت آپ نے بتا تو دیا اللہم ربنا پڑھ لیتے ہیں، ابے تو عالموں نے یہ بھی تو بتایا کہ یاد کرنے کی کوشش بھی تو کر، صرف اسی سے کام چلاتا رہے گا۔ جنازے میں کہیں چلے جائیں تو آدھے پڑھ رہے تو آدھے دور کھڑے ہیں، کیا فائدہ بھائی؟ اماموں کی غلطیاں نکالتے ہو، عالموں سے نفرت رکھتے ہو، اور انہی علماء کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے ہو۔ یہ مرنے میں بھی کام آئے، نکاح میں بھی کام آئے، جینے میں بھی کام آئے، ہر جگہ تمہارے گھر میں خیر و برکت کے لیے دعائیں کریں ہے نا۔ ایک عالم صاحب کے پاس پنچ صاحب گئے، انہوں نے کہا بیٹے کی نوکری لگ رہی ہے دعا کر دو۔ انہوں نے دعا کر دی کہ دعا کی کہ نوکری لگ جائے ہمارے متولی صاحب کی، بیٹے کی، لیکن تنخواہ اتنی ملے جتنی مجھے ملتی ہے۔ تو چیخ گئے متولی صاحب، اور کیسے باتیں کر رہے ہو امام صاحب، اتنی میں کیسے بھلا ہوگا اس کا؟ بولے میرا کیسا ہو رہا، ایسی ہوگا جیسے میرا ہو رہا ہے۔ ابے میری بھی تو نہ بڑھا رہا تو جی۔ ان متولیوں کو امام کی تنخواہ بڑھاتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں ہے نا، اپنی جیب سے دے رہا ہوں۔ اب بری لگے یہ صحیح، بلانے یا نہ بلانے پر میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ بلائیں گے کہ نہیں۔ کسی کی روزی نہ کوئی ختم کر سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ رب 12ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ رب العزت جانوروں کو، کیڑوں کو، انسانوں کو بعد میں پیدا فرماتا ہے، رزق پہلے سبحان اللہ، حق ہے بے شک۔ نہ رزق کوئی کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، دیتا اتنا ہی ہے۔ لیکن یاد کر لو یہ قرآن جو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، قیامت کے دن بلال
جس کے نعرے لگاتے ہو دامن پکڑ کے کہیں گے ہم نے مصطفیٰ کے دین پر خون بہایا، تو نے کیا کیا؟ اپنے آرام میں ایسیوں میں لیٹا رہا۔ حضرت ابو بکر پوچھیں گے نا، عمر پوچھیں گے نا، علی پوچھیں گے نا، حسین پوچھیں گے نا، حسن پوچھیں گے نا کہ صرف سبیلے کرتا رہا، کھچڑے بناتا رہا، بریانی کھلاتا رہا، لنگر لٹاتا رہا؟ ارے کچھ تو نے اپنی اولاد کو سکھایا بھی؟ میرے نبی نے فرمایا ایک باپ پر اگر سب سے پہلے کوئی فرض ہے اپنی اولاد کے لیے تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ مصطفیٰ کا عشق اس کو سکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی زبیر منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفتی مشہور صاحب اور مفتی فاضل صاحب بیٹھے، پوچھو 3 فرض ہیں۔ اعلی حضرت نے حقوق الوالدین ایک رسالہ لکھا ہے، حقوق الوالدین، اس میں 90 جو فرائض ہیں اولاد پر باپ کے جو پورے کرنے ہیں اعلی حضرت نے لکھے۔ ہمیں تو صرف یہی لگتا ہے کہ اولاد پر ہی سارے ذمہ داریاں ہیں، بیٹے باپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے بیٹے کی طرف سے، نہ بیٹے ہی کرے گا، پاؤں بھی بیٹا چومے، ہاتھ بھی بیٹا چومے، کھلائے بھی بیٹا، یہ بھی کرے۔ ابے تمہارے اوپر بھی تو ذمہ داریاں ہیں، علم دین سکھایا، قرآن سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، موبائل لا کر کے دے دیا۔ مفتی صاحب سے پوچھو اول طور پر جب بیٹا عقل مند ہو جائے تو 3 چیزیں شروع میں فرض ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کو اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کی محبت سکھائے، بے شک بے شک، دوسرے نمبر پر اہل بیت کی محبت، اور تیسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت۔ بے شک، یہ اب باپ پر ضروری ہے، باپ پر فرض ہے بیٹے کے لیے، یہ 3 چیزیں، لیکن ایک بھی پوری کر رہے ہیں۔ موبائل دے دیا، سارے فرائض سے بری الذمہ، سارے فرائض سے بری الذمہ، ہے نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہے نا، کسی کو برا لگے اچھا لگے وہ آپ کا خود کا میٹر ہے، لیکن اگر بات غلط ہو تو بتاؤ، ہے نا؟ پوچھیں گے نہیں، بتاؤ کہ صرف سبیلے، صرف کھچڑے اور لنگر کہ دین ان سے بچا۔ آج نہ جانے سوشل میڈیا کھول کر کے دیکھو، مصطفیٰ کو گالیاں، قرآن کو گالیاں، قرآن کو مٹانے کی کوشش۔ ارے بچا قرآن کو ہم نہیں سکتے، ہے نا، لیکن قرآن کو پڑھ تو سکتے ہیں۔ بچانے کی ذمہ داری تو رب کی ہے، اور قرآن کو ابھی نہیں بہت سالوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ انگریزوں نے کوشش کی تھی، ایک جماعت بنائی، انہوں نے کہا قرآن مٹائیں گے، بولے کیسے؟ بولے قرآن جو چھپا ہوا ہے، قرآن جو کتابوں کی شکل میں ہے، اکٹھا کرو، جلا دو، نعوذ باللہ، سمندر میں بہا دو۔ یہ ایک جماعت کا طبقہ بریلی گیا، بریلی جانے کے بعد بشیر میاں کی درگاہ پہ گیا، اور وہاں پر جا کر کے کہا کہ تمہاری خانقاہ میں قرآن موجود ہے؟ کہا ہاں قرآن موجود ہے۔ بولے لاؤ، جتنے بھی قرآن ہے وہ ہمیں لا کر کے دے دو۔ بولے قرآن کا کیا کرو گے؟ بولے ہم قرآن کو مٹانے کی ایک تنظیم چلا رہے ہیں، دنیا سے قرآن مٹا دیں گے، دنیا سے قرآن ختم کر دیں گے۔ بولے اچھا، بولے بتاؤ کیسے مٹاؤ گے؟ بولے دنیا کے اندر جتنے بھی قرآن ہیں اکٹھے کریں گے، سمندر میں بہا دیں گے یا جلا دیں گے، قرآن مٹ جائے گا۔ بشیر میاں نے کہا تنظیم یہ سوچی ہے، بولے قرآن اس طرح سے مٹاؤ گے تو ذرا پاس میں آؤ۔ گلی میں ایک 6 برس کا بچہ کھیل رہا تھا، بشیر میاں نے آواز دی، کہا بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ اندر آیا، کہا بیٹا کتنا پڑھے ہو؟ بولے الف بیتے سر پڑھا ہوں۔ بولے اس کے آگے؟ بولے نہیں، بولے اس کے آگے نہیں آتا۔ بشیر میاں نے کہا بیٹا یہاں آؤ، سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد میں کہا بیٹا ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ وہ بچہ جو صرف الف بیتے پڑھتا تھا، بشیر میاں نے سینے سے لگایا، 17 پارے ان انگریزوں کو سنا دیے، اور کہا انگریزوں سے کہ لوگوں نادانوں، تم قرآن کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہو، ارے ہمارے یہاں پر قرآن سکھایا نہیں جاتا ہے، قرآن کو پلا دیا جاتا ہے، قرآن مٹا نہیں سکتے۔ یہ قرآن ہے، جب تک دنیا کے اندر انسان رہے گا قرآن تب تک موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ قرآن ہے سبحان اللہ، جس کا مرتبہ یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے نا۔ بمبئی کی سرزمین پر چلو، بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟
علامہ صاحب تشریف لانے والے ہوں تو اطلاع کر دیں کتنا ٹائم ہے نا، کافی وقت ہو چکا ہے نا، آپ کو تو صرف آج کی رات جاگنا ہے۔ اللہ رب العزت جب تک دم ہے دین کا کام لے رہا ہے۔ بمبئی کا نام تو سنا ہے نا، وہیں بمبئی شہر میں ایک اللہ کا ولی بھی موجود ہے بے شک نا۔ ویسے تو اللہ کے بہت سارے ولی ہیں بمبئی میں، لیکن ایک مانی ہوئی شخصیت جن کا نام شاید آپ نے نہ سنا ہو، جن کو حضرت مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے نا۔ حضرت مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کا نیک بندہ ہے نا، علم سے، قرآن سے، نبی کی حدیث سے محبت بچپن سے، آج بھی ان کے مزار کی کرامت عیاں ہے۔ جو حافظ قرآن اپنا قرآن بھول چکا ہو، جو ذہنی بیمار رہتا ہو، جس کی یادداشت کمزور ہو، وہاں جائے قرآن پڑھ لے، اللہ کی قسم ذہنی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری بیماریاں وہاں دور ہو جاتی ہیں، وہ سکون ہے۔ اور جب ان کا قل شریف آتا ہے حضرت مخدوم ماہمی کا، تو سب سے پہلی چادر بمبئی کی پولیس چڑھاتی، گورنمنٹ کی طرف سے سب سے پہلی چادر آتی ہے۔ پوچھا وہاں کے پولیس گورنمنٹ سے کہ بھائی تم تو غیر مسلم ہو، تم تو دشمن ہو مزاروں کے، مسجدوں کے، ہے نا، بلڈوزر کے نام سے مشہور ہے، تو منظور دشمن ہو، لیکن تم یہاں چادر چڑھتی ہے سب سے پہلے آپ کی، آپ کو تو یہاں کا مخالف پایا، مسجدوں کا مخالف پایا، اللہ کے ولیوں کا مخالف پایا، آپ یہاں کیوں؟ بولے کیسے نہ آئے؟ بولے بتاؤ کیوں آؤ گے؟ بولے آئیں کیسے نا، جب کوئی کیس اٹک جائے اور دور دراز تک کوئی راستہ نظر نہ آئے، کیس سولو نہ ہو، آ کر کے منت مانگتے ہیں، اگلے دن کیس سولو ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ حق ہے۔ یہ ہمارے ولیوں کی کرامتیں ہیں، اپنے جائیں تو بھی پائیں، دوسرے جائیں تو بھی۔ بے شک خواجہ پاک کا نہیں سنا؟ پنڈت تھا، روز لٹیا میں دودھ لیتا، ٹک 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 جاتا، اور جانے کے بعد میں سارا دودھ پتھر پہ بہاتا آ جاتا۔ ایک دن طبیعت خراب ہو گئی، اٹھا نہیں گیا، بستر پکڑ لیا، بیٹی کو آواز دی، کہا بیٹا آج میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ دودھ پلانا نہیں چھوڑنا، جا کر کے دودھ پلا کر کے آؤ۔ بیٹی نے وہی باپ کا لوٹا اٹھایا، گئی، جا کر کے مورتی کے پاس رکھ دیا۔ اسے تو یہی پتا تھا پیے گا، اسے کیا پتا تھا باپ یہاں کوئی اور دھاندلی کر رہا ہے، انہیں کیا پتا؟ وہاں تو جا کر کے لوٹا سامنے رکھ دیا، اور سامنے رکھنے کے بعد میں ضد کی ہوئے پی، اب پتھر ہے، پیے کہاں سے؟ اپنی نجاست تو دھل نہیں سکتی، دودھ کہاں سے پیے؟ مکھی تو اڑا نہیں سکتے، دودھ کہاں سے پیے؟ بولے پی، اب ضد کیے ہوئے، اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ شاید میرے باپ کے ہاتھ سے پیے گا، میں نے کوئی گناہ کر لیا اس وجہ سے نہیں پی رہا۔ وہ بھی اسی ضد پہ لگی ہوئی ہے، رٹ لگائے ہوئے پی، جب تک پیے گا نہیں جاؤں گی نہیں، جب تک پیے گا نہیں جاؤں گی نہیں، یہی رٹ ہے۔ اتنے میں خواجہ پاک کا گزر وہاں سے ہوا، آواز کو سنا، پی پی پی، دیکھا کون ہے؟ کہا بیٹا کیا بات؟ بولے بابا کافی دیر سے رٹ لگائے ہوں کہ پیتا نہیں، باپ آتا تھا پی لیتی تھا، لیکن آج میرا آئی ہوں تو دودھ ہی نہیں پی رہا ہے۔ خواجہ پاک آگے بڑھے، کہا پیتا کیوں نہیں پیا؟ خواجہ نے کان پکڑا، ایٹھا، سارا دودھ پی گیا، سارا دودھ پی گیا، خوشی خوشی گھر گئی، خوشی خوشی گھر گئی۔ گھر جانے کے بعد میں کہا بابا آج تو بیڑا پار ہے، تجھ سے بھی راضی مجھ سے بھی راضی ہے نا، تجھ سے بھی راضی مجھ سے بھی راضی جی۔ اچھا؟ بولے ہاں۔ بولے کیا ہوا؟ بولے دودھ پی لیا۔ محلے والوں نے کہا اچھا؟ بولے ہاں۔ بولے جھوٹ بول رہے، کبھی ہمارے ہاتھ سے نہ پیا، نہ ہمارے باپ کے، نہ ہمارے دادا کے، نہ پردادا کے، نہ لکڑ دادا کے، کسی کے ہاتھ سے دودھ نہ پیا، یہ 4 دن کی لونڈیا دودھ پلا کر کے آ گئی، جھوٹ بول رہی ہے تمہاری لونڈیا۔ کہا نہیں بابا جھوٹ نہیں ہے۔ بولے چل ہمارے سامنے پلا کر کے دکھا۔ باپ بھی اٹھا، محلے والے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہونے کے بعد میں گئے، دودھ کا لوٹا بیٹی نے رکھ دیا، کہا پی، پیے کہاں سے؟
وہ تو خواجہ تھے جو پی لیا، وہ اللہ کے ولی تھے، زبان خواجہ کی تھی، حکم رب کا تھا، قرآن کے پڑھنے والے، نبی سے محبت رکھنے والے، عشق رسول سینے میں تھا، پتھروں سے کہہ دیا دودھ پی لیا، پتھروں کی طرف اشارہ کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، جس طرف کی طرف اشارہ کیا، یہ رب نے طاقت دی ہے، نبی ہو کہ ولی ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ کوئی معجزہ یا کرامت دکھاتے ہیں تو ان کی کوئی طاقت نہیں ہے یہ دکھا سکے، اس میں طاقت رب بے شک حق ہے، رب کی طاقت ہوتی ہے۔ اب کہہ رہی ہے اب وہ خواجہ تھوڑی ہے کہ دودھ پی لے، اب وہ ضد کر رہی ہے پی لیکن نہیں پیتا، کہا نہیں پیے گا تو کل والے بابا کو بلا لوں گی۔ اتنا کہنا تھا، جتنا بھی دودھ تھا سارا پی گیا جی۔ اب انہوں نے پوچھا بیٹی یہ بتا کہ کل والے بابا کون تھے؟ کل والے بابا کون تھے؟ وہ لے گزر کے جا رہے تھے، پوچھا کہاں رہتے ہیں، پتہ لگایا کہ وہ خواجہ معین الدین ہے، دریا کے پاس بسیرا ہے، جھونپڑی میں رہتے ہیں، بستی والے جو پتھر کی پوجا کرتے تھے وہاں کو ٹھکرایا، چلو خواجہ کے پاس جس کے حکم سے یہ دودھ پی رہا ہے اسی کے پاس چلتے ہیں۔ گئے، جانے کے بعد میں کہا خواجہ آپ کے حکم سے اس نے دودھ پی لیا، آپ کے نام سے دودھ پی لیا، اس کو کیوں مانے؟ آپ جس کو مانتے ہیں ہم بھی اسی کو مانیں گے، ذرا کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ اکبر، پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اسی وقت خواجہ نے فرمایا تھا جب ان لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ زبان میں تاثیر کہاں سے آئی، آپ پتھروں کو دودھ پلوا دیتے ہو، جو کہتے ہو پورا ہو جاتا ہے، کاسے میں پانی بھر لیتے ہو، پانی چراغوں میں جلا دیتے ہو، یہ طاقت کہاں سے آئی ہے، یہ طاقت کہاں سے تمہاری زبان میں لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا دو چیزیں کر لو وہی طاقت تمہاری زبان میں آ جائے گی۔ بولے کیا؟ بولے جھوٹ مت بولنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولیوں کا رتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ جو مقام و مرتبے ملے ہیں، ان کو جو دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ کسی اور چیز سے نہیں، قرآن کو سمجھنے سے ملا۔ بے شک حق ہے، کوئی بھی ولی تب تک ولی بنی نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکتا۔ بے شک حق ہے۔ پوچھو علم ضروری ہے ولایت کے لیے، اب وہ چاہیں جیسے بھی ملے، ہے نا۔ اب میں وقت اپنی خط کو ختم کرنے کے لیے چلا ہوں، بس آخری بات ہے نا۔ حضرت مخدوم ماہمی علم سے محبت، ماں سے کہا ماں علم سیکھنا چاہتا ہوں، اجازت دو، ماں نے منع کر دیا، لیکن محبت تھی، دل میں جذبہ تھا، انہوں نے دعا کی مولا علم سکھانے کے لیے انتظام فرما دے۔ اللہ اکبر، اگلی صبح جیسے ہی سمندر کے کنارے پر گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک نورانی شکل والا انسان آپ کے سامنے ہے۔ پوچھا کون؟ کہا میں خضر ہوں، رب کی جانب سے علم سکھانے آیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میں خضر ہوں، علم سکھانے آیا ہوں، لیکن بیٹا علم سکھانے آؤں گا، قرآن بھی، حدیث بھی، عشق بھی، سب کچھ سکھاؤں گا، لیکن میرا راز کسی سے بتانا نہیں، بتا دے گا تو آؤں گا نہیں۔ اللہ اکبر، بتا دے گا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کئی گھنٹے غائب رہتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ پتہ نہیں رہتا، کہاں چلے جاتے ہو؟ کہا ماں اب ماں کا حکم تھا، نافرمانی ہو جاتی اگر نہ بتاتے، تو انہوں نے ماں کی فرما برداری پر بتا دیا۔ اب رونے لگے، ماں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں اس لیے رو رہا ہوں کہ مخدوم ماہمی اس لیے رو رہا ہے اس وجہ سے کہ وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ اگر آپ نے وعدہ توڑ دیا تو کل سے پڑھانے نہیں آؤں گا، پڑھانے نہیں آؤں گا، وہ نہیں آئیں گے۔ ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی، پروردگار اس نے میرے وعدے کا، میری بات کی لاج رکھی ہے، ان کے آنے کو نہ روکنا۔ اللہ اکبر۔ واقعہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں حضرت مخدوم ماہمی نے لکھا ہے اللہ اکبر کہ جب میں جاتا تھا تو مجھے حضرت خضر کا انتظار کرنا پڑتا تھا، جیسے آج گیا ہوں تو خضر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک دوڑ کر کے سبحان قدموں اللہ۔ میں گر گئے، کہا آقا آپ تو آنے کے لیے منع فرما رہے تھے لیکن آج کیسے آنا ہو گیا، آپ کیسے آ گئے؟ کہا علم سکھانے نہیں آیا ہوں، آج سینے سے علم پلانے آیا۔ واہ سبحان اللہ۔ علم سے محبت کی، رب نے وہ مقام عطا فرما دیا۔ بس آخری بات یہ ہے اپنی محبت کے ساتھ اپنی اولادوں کو علم دین سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو، ان بیٹیوں کو با حیا بناؤ، ان کو ناچ گانوں سے، ٹی وی ناٹکوں سے دور رکھو،
ان کو واہیات نعت گانوں سے دور رکھو، کیونکہ صرف بیٹا حافظ ہو وہی جنت میں نہیں لے کر کے جائے گا۔ ان بیٹیوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے، ان فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب فرشتے جہنم کی جانب باپ کو لے کر کے جائیں گے تو جہنم کے دروازے پر یہ بیٹی جا کر کے کھڑی ہو جائے گی، پروردگار اس نے مجھے علم سکھایا تھا، اس نے مجھے پیدا کیا، دنیا میں لایا، تعلیم دی، حیا کے میں رکھا، پردے میں رکھا، آج میرے سامنے میرا باپ جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ جہنم کے دروازوں پر بیٹیاں جا کر کے ہاتھوں کو تان کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ بیٹیاں، ان بیٹوں پر بھروسہ نہ کرو جو صرف موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، جو صرف واہیات کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ بیٹی اگر تو اپنے باپ کو جنت میں دیکھنا چاہتی ہے، بیٹی اگر تو اپنے باپ کو جنت میدان محشر کی رسوائیوں سے بچانا چاہتی ہے تو تو کنیز فاطمہ بن جا، حرام کاریوں سے، بے حیائیوں سے دور ہو جا۔ قسم خدا کی یہ بیٹا مانے یا نہ مانے، یہ بیٹی تیری بات ضرور مان جائے گی، کیونکہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، یہ مان جائے گی۔ اسی زندگی میں اپنی آخرت کا سامان کر کے جاؤ، وہاں جانے کے بعد یہ بیٹے تمہاری قبروں کے نشاں تک بھول جائیں گے۔ جی بے شک ان عالموں سے محبت کرو۔ علامہ صاحب آ چکے ہیں، ان کے آمد ہے، میں بس اپنی بات کو یہیں پر سماپت کرتا ہوں۔ اما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اما علینا الا البلاغ۔ زندگی نے اگر دیا ساتھ تو پھر ہوگی مگر ملاقات انشاءاللہ۔ انا اتنا ہی ساتھ تھا، انا کافی دیر سے آپ سے بات چل رہی ہے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، مدرسے کا بھی خیال رکھیں، حافظوں اور عالموں کی قدر کرنا سیکھ لیں، ان کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر کسی عالم کو گالی دے دی، کسی جان بوجھ کر کسی عالم کی توہین کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، تو اللہ اس کی 7 پیڑھیوں تک کوئی عالم پیدا نہیں فرماتا ہے۔ اور اگر کسی عالم سے محبت کر لی، اس کے دل میں اس عالم کے کام آ گئے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عالم کے ادب کرنے کی وجہ سے، حافظ کے ادب کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہاری نسل میں کوئی عالم دین پیدا ہے نا، کیونکہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم قرآن یاد کر لیں عالم دین بن جائیں، نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ اللہ رب العزت انتخاب فرماتا ہے ان مقدس سینوں کا جن کے سینے پاک ہوا کرتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ان حافظ قرآن بنے ہیں، عالم دین بنے ہیں، ان کے سروں پر تاج سجایا جائے گا، انشاءاللہ جیسا تاج آج ہوگا قیامت کے دن ان سے 70 گنا چمکتا ہوا تاج دیکھیں گے ان کے سروں پر، یہ تمہارے کام آئیں گے، مرنے کے بعد بھی بروز قیامت بھی تمہارے کام آئیں گے۔ بس اتنا کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، کریں گے نبی جو کرم دھیرے دھیرے تو مٹ جائیں گے سارے غم دھیرے دھیرے، یہ سلطان دی کی مقدس زمین ہے، یہاں رکھ کے چلنا قدم دھیرے دھیرے، اللہ ہم کو آپ کو سب کو سلامت رکھے، بستی والوں کو آباد رکھے، جنہوں نے بیٹھ کر کے ذکر سنا ہے ان کو بھی آباد رکھے، جو اپنے گھروں میں آرام فرما رہے ہیں ان کو بھی آباد رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔